السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.ED اردو ایگزام 2025 کے لیے درخشاں حصہ دوم سے 2 چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے آج اس دونوں چیپٹر کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگزام کا دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ڈیٹ نہیں آیا ہے، لیکن بہت ہم لوگ قریب آ چکے ہیں اگزام کے، اس لیے ہمیں تیاری زور و شور کے ساتھ کرنی ہے اور ہمیں اردو کی بھی تیاری زور و شور کے ساتھ کرنی ہے۔ اس لیے کہ اردو ایک ایسا پیپر ہوا کرتا ہے جس میں انسان عام طور پر 25 میں 25 یا 24-23 نمبر لایا کرتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کا سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ جو آج پڑھنے والے ہیں اس میں زیادہ تر سوالات آپ کو اردو ادب کے ہوں گے اور کچھ سوالات اردو گرامر کے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران کس نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی؟ محکمہ تعلیم کا جو محکمہ ہے، حکومت پنجاب کی جو حکومت اس کے قیام کے دوران کس نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی؟ سر سید اور اقبال، محمد حسین آزاد اور حالی، غالب اور اقبال، سہیل اور قمر جہاں۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر B، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی، یعنی آگے رہے اور پیش رہے اور اس کو بڑھانے میں انہوں نے کیا کیا؟ اعانت کیا، مدد کیا۔ تو آپشن نمبر B سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، کس نظم نگار کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے؟ کس نظم نگار کو جدید یعنی نئے نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے؟ حالی اور آزاد کو، سر سید کو، سہیل کو، قمر جہاں کو۔ یہاں پر حالی کو اور آزاد کو ہے نا جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے، رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر A، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، ذیل میں سے کون نظم نگار ہے؟ اسماعیل میرٹھی، شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، ان میں سے سبھی۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر D، یعنی ان میں سے سبھی۔ اسماعیل میرٹھی ہو ہے نا، شبلی نعمانی ہو، اکبر الہ آبادی ہو، یہ سب کے سب جو ہے نظم نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، چک بس نے کس صدی میں نظم نگاری کی طرف توجہ کی ہے نا؟ کس صدی میں؟ 18ویں صدی، 21ویں صدی، 20ویں صدی، 19ویں صدی۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B، 20ویں صدی میں چک بس نے نظم نگاری کی طرف توجہ کی، یعنی اس کی طرف بڑھے۔ آگے دیکھیے 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ عظیم ترین یعنی بہت زیادہ عظیم شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ حالی کو، اقبال کو۔ تو دیکھیے آپشن یہیں پر ہے اس کا جواب، اس لیے آپ کو رائٹ آنسر بتا دیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر جو ہے وہ آپ کو اقبال مانا جاتا ہے۔ کون مانا جاتا ہے؟ اقبال صاحب مانے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ نظموں میں عالمانہ فلسفیانہ موضوعات کو کس کے بعد نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع ملا؟ حالی، نظیر، اقبال، سہیل۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر C، اقبال۔ اب دیکھیے سوال سمجھے، نظموں میں عالمانہ اور فلسفیانہ موضوعات کو کس کے بعد یعنی اقبال کے بعد
نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع ملا، ہے نا، تو اقبال کے بعد نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، کوہ کے کیا معنی ہے؟ کوکھ، پہاڑ، دشمن، چپل۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پہاڑ۔ کوہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ پہاڑ کیا آتے ہیں؟ آپشن نمبر بی سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 کو دیکھیں، اختر شیرانی نے کیسی نظموں کی تخلیق پر توجہ کی؟ رومانی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی۔ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری آپ لوگوں نے درخشاں حصہ دوم کے اندر ہی پڑھا ہوگا۔ تو اختر شیرانی نے کیسی نظموں کی تخلیق پر، یعنی اس کو لکھنے پر توجہ دی؟ تو رومانی پر، ہے نا، رومانی نظموں پر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو ترقی پسند نظموں کو وقار حاصل کرانے میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ فیض، مجاز، جمیل مظہری، ان میں سے سبھی۔ ترقی پسند نظموں کو وقار، عزت حاصل کرانے میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ تو سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ فیض احمد فیض ہو، ہے نا، مجاز لکھنوی ہو، جمیل مظہری ہو، ان تمام لوگوں نے نظموں کو وقار حاصل کرانے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 10 آپ کے سامنے ہیں، کیا ہے؟ نصاب میں شامل نظم مناظر قدرت کے مصنف کون ہیں؟ آپ سوالوں میں دیکھتے ہوں گے کبھی مناظر قدرت کا آپشن رہتا ہے اور کبھی مناظر فطرت کا آپشن رہتا ہے، تو ہمیں وہاں پر شک میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ مناظر قدرت ہو یا مناظر فطرت ہو، اس کے مصنف ایک ہی ہیں جو آپ کے سامنے آنے والا بھی۔ چک بست، فیض، مجاز، جمیل مظہری۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی چک بست۔ نصاب میں شامل نظم مناظر قدرت کے مصنف یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ تو چک بست ہیں، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11 آپ کے سامنے ہے، چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ پنڈت وجے کمار، پنڈت برج نارائن، پنڈت شنکر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، پنڈت برج نارائن چک بست کا پورا نام ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، چک بست کا تخلص کیا تھا؟ تخلص کے بارے میں بار بار بات آتی ہے۔ تخلص نام کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جسے شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے۔ پنڈت نارائن چک بست گپتا۔ تو چک بست کا تخلص کیا تھا؟ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی چک بست ہی تھا۔ چک بست کا تخلص کیا تھا؟ چک بست ہی تھا۔ آپ شبنم کمالی کا تخلص دیکھیں، شبنم ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص دیکھیں، غالب ہے۔ ان کا پہلا تخلص اسد ہے، دوسرا تخلص غالب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے سوال نمبر 13 ہے، چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1880 میں، 1887 میں، 1890 میں، 1882 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی 1882 میں چک بست کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 14 کو دیکھیں آپ، چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ ہوئی؟ بجنور یو پی، فیض آباد یو پی، مئو یو پی، لکھنؤ یو پی۔ تو دیکھیے سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کہاں پیدا ہوئے یہ؟ فیض آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ چک بست کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ آگے دیکھیے چک بست نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، فیض آباد میں، مئو میں۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی لکھنؤ میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں، اور ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر کے جو افراد تھے وہ لکھنؤ میں رہا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 16 آپ کے سامنے ہے، چک بست نے کس سن میں بی اے کی ڈگری حاصل کی؟ 1902، 1905، 1908، 1910۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی 1905 میں
انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کر لی۔ کب؟ 1905 میں۔ دیکھیے سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر B ہو جائے گا۔ چک بست نے کس سن میں وکالت کی ڈگری حاصل کی؟ کس سن میں وکالت کی ڈگری حاصل کی؟ دیکھیے اس کا کیا آنسر ہے؟ 1903، 1907، 1908، 1902۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی 1908 میں انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کر لی۔ آگے دیکھیے چک بست نے 1905 میں کون سی ڈگری حاصل کی؟ MA وکالت میڈیکل BA۔ ابھی پیچھے بات آئی ہے تو ہمیں وہی ٹک لگانا ہے۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا۔ BA کی انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے 1905 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے 1926 میں مقدمہ کے سلسلے میں چک بست کہاں گئے تھے؟ رائے بریلی، لکھنؤ، دہلی، الہ آباد۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر A، رائے بریلی گئے تھے مقدمہ کے سلسلے میں، کیس کے سلسلے میں۔ کہاں گئے تھے؟ رائے بریلی۔ آگے دیکھیے 1926 میں چک بست رائے بریلی کس سلسلے میں گئے تھے؟ پڑھنے کے، مقدمے کے، پڑھانے کے، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال پیچھے آ گیا، اس کا جواب اسی میں ہے، تو ہمیں آپشن نمبر B پر ٹک لگا دینا ہے۔ مقدمہ کے سلسلے میں رائے بریلی تشریف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 21 آپ کے سامنے ہے۔ چک بست کے کس حصے پر فالج کا حملہ ہوا؟ یعنی فالج کا اثر ہوا؟ پاؤں، کمر، دماغ، ہاتھ۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، دماغ کے حصے پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ کس کو؟ چک بست کو۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22 آپ کے سامنے ہے۔ کہاں سے واپسی کے وقت چک بست پر فالج کا حملہ ہوا؟ وہی سوال ہے، گھما پھرا کر کے ہمیں غور کرنا ہے، بس ایک ہی چیپٹر سے سب سوال ہے آپ کو۔ لکھنؤ ہے، رائے بریلی، دہلی، کولکتہ۔ گئے تھے یہ مقدمہ کے سلسلے میں، کہاں گئے تھے؟ رائے بریلی گئے تھے۔ کہاں سے واپسی کے وقت؟ رائے بریلی سے واپسی کے وقت چک بست پر فالج کا حملہ ہوا۔ آپشن نمبر B سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے چک بست کی وفات کب ہوئی؟ 1926، 1930، 1932، 1924۔ چک بست رائے بریلی کب گئے تھے؟ 1926 میں گئے تھے۔ اور کہاں سے لوٹ رہے تھے؟ تو رائے بریلی سے لوٹ رہے تھے، تب ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے نا۔ تو انتقال کب ہوگا؟ 1926 میں نہ ہوگا، تو سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اب چک بست کا انتقال کہاں ہوا؟ کس جگہ ہوا؟ اسکول میں، کورٹ میں، ہاسپٹل میں، اسٹیشن پر؟ تو ان کا انتقال ہوا ہے رائے بریلی اسٹیشن پر۔ یہ کہاں؟ اتر پردیش میں۔ آپشن نمبر D سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25 کو دیکھیں۔ سوال نمبر 25 آپ کے سامنے ہے۔ چک بست کا آخری رسوم کہاں ادا کیا گیا؟ دہلی میں، پٹنہ میں، لکھنؤ میں، رائے بریلی میں۔ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C لکھنؤ میں ان کے آخری رسومات، تجہیز و تکفین جو ہوتا ہے، کفنانا، دفنانا، یہ سب جو ہے آپ کو لکھنؤ میں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کے بعد ہے کتنے سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی؟ 15، 16، 9، 10، 17، 18، 7، 8۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا۔ 9، 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی غزل کہی۔ کس نے؟ چک بست نے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 27 آپ کے سامنے ہے۔ ذیل میں سے کون چک بست کے استاد سے؟ ان تینوں میں سے بتانا ہے کہ کون چک بست کے استاد تھے؟ سہیل عظیم آبادی، سعادت حسن منٹو، آتش لکھنوی، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے۔ چک بست کے جو استاد تھے وہ تھے آتش لکھنوی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 28 آپ کے سامنے ہے۔ چک بست کی غزلوں پر کس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے؟ حالی، سہیل، آتش، منٹو، سے مراد سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی آتش کا رنگ نمایاں یعنی ظاہر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے فضائے قوم میں کیسی ہوا کے سمانے کی بات کہی ہے؟ آگے دیکھیے اس کا کیا آنسر ہے آپ کو؟ سرد ہوا، گرم ہوا، ایسی ہوا جس سے انسان کو نیند آئے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے
سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی ایسی ہوا جس سے انسان کو نیند آئے، ایسی ہوا سمانے کی بات کہی۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 30 ہے، کیا ہے؟ شاعر نے مناظر قدرت میں کس کے راگ سے تاثیر ٹپکنے کی بات کہی ہے؟ ہوا کے، شجر و حجر کی، طوفان کے، گرمی کے؟ تو دیکھیے سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، شجر و حجر۔ شجر کے معنی درخت کے آتے ہیں اور حجر کے معنی آپ کو آتے ہیں پتھر کے، ہے نا؟ تو سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 31 کے کیا ہے آپ کے سامنے؟ شجر کے کیا معنی ہے؟ درخت، سردی، گرمی، ہوا۔ سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، شجر کے معنی آتے ہیں درخت کے۔ ابھی ہم بتائیں شجر کے معنی درخت کے اور حجر کے معنی پتھر کی، وہی سوال یہاں آ رہا ہے، یہ سب آپ کو گرامر میں آ جائے گا۔ حجر کے کیا معنی؟ ہجرت کرنا، پتھر حاضر ہونا، حاضر جوابی۔ حجر کے معنی آتے ہیں آپ کو پتھر کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ پتھر کے آتے ہیں۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ابھی جتنی سوالات ہم لوگ پڑھے ان تمام کا یہ آنسر کیے، اس میں ایک کا جواب غلط تھا تو اس کو صحیح کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے اب ہمیں دوسرا چیپٹر کو دیکھنا جو کہ بہت مشہور ہے، معروف چیپٹر ہے، جسے ہم انڈیا گیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے اس چیپٹر کو بہت ہی اچھے انداز میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیپٹر ایک تاریخی چیپٹر ہے اور ایک اہم چیپٹر ہے۔ یہ ایسا چیپٹر جس میں سے سوال آتا ہی آتا ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، نصاب میں شامل نظم انڈیا گیٹ کے مصنف کون؟ انڈیا گیٹ کے رائٹر کون ہیں؟ جگت ناتھ آزاد، چک بست، پرویز شاہدی، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 انڈیا گیٹ کے جو مصنف اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا جگن ناتھ آزاد۔ کیا ہو جائے گا؟ جگن ناتھ آزاد ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 دو کو دیکھتے ہیں جی۔ جگن ناتھ آزاد کیا تھے؟ ماسٹر، شاعر، ہیرو، دکاندار۔ جگن ناتھ آزاد کیا تھے؟ تو جگن ناتھ آزاد جو ہے ایک شاعر تھے، شعر و شاعری کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو جگن ناتھ آزاد نظم نگاری کے علاوہ اور کس فن میں دسترس حاصل رکھتے تھے؟ دسترس یعنی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ مرثیہ نگاری ہے، ناول نگاری، غزل گوئی، تنقید نگاری۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، غزل گوئی میں نظم نگاری کے علاوہ انہیں مہارت حاصل تھا۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں آپ، جگن ناتھ آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ تلوک چند محروم، آزاد محروم، جگن ناتھ چند، ان میں سے کوئی نہیں۔ جگن ناتھ آزاد کے والد صاحب کا نام تھا آپ کو تلوک چند محروم۔ کیا نام تھا؟ تلوک چند محروم۔ اور آپشن نمبر اے تلوک چند محروم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد ہے جگن ناتھ آزاد کے والد کیا تھے؟ پروفیسر، ڈاکٹر، ایم پی، شاعر۔ جگن ناتھ آزاد کے والد صاحب کیا تھے؟ تو یہ بھی ایک شاعر تھے، تلوک چند محروم، ہے نا؟ کیا تھے؟ تلوک چند محروم جو ہے یہ بھی ایک شاعر تھے۔ آگے دیکھیے کون سی چیز جگن ناتھ آزاد کو وراثت میں ملی تھی؟ دولت، شہرت، شاعری، محل۔ ان کے والد بھی شاعر، یہ بھی شاعر، ان کو وراثت میں کیا ملی تھی؟ ان کو وراثت میں ملی تھی شعر و شاعری۔ کیا ملی تھی؟ شعر و شاعری۔ اکثروں کو کیا ملتی ہے وراثت میں؟ زمین ملتا ہے، بنگلہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، لیکن انہیں وراثت میں ملی تھی شعر و شاعری، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ 5 دسمبر 1915، 5 دسمبر 1918، 5 دسمبر 1922، 5 دسمبر 1925۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، 5 دسمبر 1918 کو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، جگن ناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ عیسیٰ خیل، جبل پور، آصف نگر، پانی پت۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، عیسیٰ خیل، پاکستان میں جگن ناتھ آزاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، عیسیٰ خیل اب کہاں واقع ہے؟ دہلی، پاکستان، بنگال، کشمیر۔ تو سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، پاکستان میں اب واقع ہے۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، جگن ناتھ آزاد نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ دیکھیے سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہے لاہور ہے، کراچی ہے، گھر پر دہلی میں۔ تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، انہوں نے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی ہے گھر پر حاصل کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 11 آپ کے سامنے ہے، جگن ناتھ آزاد نے مڈل کا امتحان کس عمر میں پاس کیا؟ 15 برس، 18 برس، 10 برس، 12 برس۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 12 برس کی عمر میں انہوں نے اس کا امتحان پاس کیا۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، جگن ناتھ آزاد نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ موہن رائے ہندو ہائی اسکول، آزاد ہائی اسکول، آزاد ہندو ہائی اسکول، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، موہن رائے ہندو ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سوال نمبر 13 ہے، جگن ناتھ آزاد نے ایف اے کا امتحان کب پاس کیا؟ 1940 میں، 1933 میں، 1942 میں، 1938 میں۔ انہوں نے یعنی جگن ناتھ آزاد نے ایف اے کا امتحان کب پاس کیا؟ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، 1933 میں انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ سوال نمبر 14 دیکھیں، سوال نمبر 14 ہے، جگن ناتھ آزاد نے ایف اے کا امتحان کس کالج سے پاس کیا؟ ڈی اے وی کالج، ملت کالج، ڈی پی ایس کالج، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، ڈی اے وی کالج سے انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، ڈی اے وی کالج کہاں واقع ہے؟ راولپنڈی، پنجاب، پشاور، دہلی۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، راولپنڈی میں ڈی اے وی کالج واقع یعنی وہاں موجود ہے۔ سوال نمبر 16 کو دیکھیں، جگن ناتھ آزاد نے بی اے کی ڈگری کس کالج سے حاصل کیا؟ دیکھیے اس کا کیا آنسر ہے، ڈی اے وی کالج، گارڈن کالج، ملت کالج، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی گارڈن کالج سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ سوال نمبر 17 کو دیکھیں، سوال نمبر 17 ہے، جگن ناتھ آزاد نے کس مضمون سے آنرس کیا؟ اردو، انگریزی، ہندی، فارسی زبان و ادب۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، فارسی زبان و ادب سے انہوں نے آنرس کا ڈگری ہے نا کس مضمون سے آنرس کیا؟ تو فارسی زبان و ادب سے یہ آنرس کیا۔ آگے دیکھیے، جگن ناتھ آزاد نے کس سن میں آنرس کی ڈگری حاصل کی؟ 1940، 1938، 1942، 1945۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، 1942 میں انہوں نے آنرس کی ڈگری حاصل کر لی۔ سوال نمبر 19 ہے، جگن ناتھ آزاد نے کس یونیورسٹی سے آنرس کی ڈگری حاصل کی؟ کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ سوال نمبر 20 کو دیکھیں، سوال نمبر 20 ہے، جگن ناتھ آزاد نے ایم اے کی ڈگری کب حاصل کی؟ یعنی کس سال کے اندر انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ 1945، 1944، 1950، 1947۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1944 میں جگن ناتھ آزاد نے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 21 ہے، جگن ناتھ آزاد کب دہلی آ گئے؟ 1947، 1950، 1945، 1952۔ جگن ناتھ آزاد دہلی کب آ گئے؟ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، 1947 میں یہ دہلی آ گئے۔ جب ملک کا بٹوارا ہوا تو جگن ناتھ آزاد کہاں آ گئے؟ دیکھیے دہلی، پنجاب، ہریانہ، حیدرآباد۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی یہ دہلی آ گئے جب ملک کا بٹوارا ہوا تو 1947 میں یہ دہلی آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو جگن ناتھ آزاد کس یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو بنے؟ پنجاب یونیورسٹی، جموں یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، جموں یونیورسٹی کے یہ صدر شعبہ اردو بنے۔ سوال نمبر 24 دیکھیں، جگن ناتھ آزاد کو جموں یونیورسٹی کے کس شعبہ کے صدر کا عہدہ ملا؟ فارسی، ہندی، اردو، انگریزی۔ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی اردو شعبہ کے صدر کا عہدہ ملا ان کو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، جگن ناتھ آزاد کب تک جموں یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو رہے؟ 1988 عیسوی تک، 1983 عیسوی تک، 1990 عیسوی تک، 1985 عیسوی تک۔
سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1983 عیسوی تک یہ جموں میں یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو رہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 26 ہے جگن ناتھ آزاد کی وفات کب ہوئی؟ 2004 میں، 2008 میں، 2009 میں، 2000 میں۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، 2004 میں جگن ناتھ آزاد کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 27 ہے جگن ناتھ آزاد کی وفات کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ پنجاب میں، ممبئی میں، بنگلور میں، دہلی میں۔ سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان کا انتقال جو ہوا ہے آپ کو دہلی میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 28 کو دیکھیں، انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے، یعنی یہ کہاں موجود ہے؟ دہلی میں، آگرہ میں، ممبئی میں، کولکتہ میں۔ سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی انڈیا گیٹ جو ہے دہلی میں موجود ہے۔ سوال نمبر 29 کو دیکھیں، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ مغلوں نے، انگریزوں نے، آریاؤں نے، کانگریس نے، آریوں نے اور کانگریس نے۔ تو سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں انڈیا گیٹ کی تعمیر کی تھی۔ سوال نمبر 30 کو دیکھیں، سوال نمبر 30 ہے انڈیا گیٹ کس کی نصرت کا نشان ہے، کس کی مدد کا نشان ہے؟ مغلوں کی، غیروں کی، مسلمانوں کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی غیروں کی، سے مراد انگریزوں کی۔ انڈیا گیٹ کس کی نصرت کا نشان ہے؟ تو یہ غیروں کی یعنی انگریزوں کی نصرت کا نشان ہے۔ سوال نمبر 31 کو دیکھیں، رفعت کے کیا معنی ہیں؟ بلندی، شہرت، ذلت، غلامی۔ سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، رفعت کے معنی آتے ہیں آپ کو بلندی کے۔ سوال نمبر 32 کو دیکھیں جو کہ آخری سوال ہے، خلوص کی جمع کیا ہے؟ خلوص کی جمع کیا ہے؟ خلوصیت، خلوص اخلاص، خصلت خلوص۔ خلوص کی جمع کیا ہے؟ تو سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر آپ کو خلوص کی جمع اخلاص، کیا ہو جائے گا؟ اخلاص۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور جتنے سوالات ابھی آئے ان تمام کا آنسر کی یہاں پر موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔